میرے اصغر میں تجھے جھولا جھلاؤں گی، جھولا بھی جھلاؤں گی، تجھ کو لوری بھی سناؤں گی، آجا میرے اصغر پر الفاتحہ۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی اظہر الوجود من العدم ورقب علی لو الانسان من اسرار القدم وعلمہ من البیان ما لم یعلم، والصلاة والسلام على أول الصبح الله الذي منه فقط أهديا وأول شمسنا أشرقت بالسماوات الأزلية، نذير الأوام الإنسانية وبشير الخلائق الفانية، أسلم ما في الوجود ونقطة دائرة الوجود، لواء الحمد ومقام المحمود، سید الکونین جد الحسن والحسین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد۔ لا سیما لا یعصب الدین والایمان، باب الامن والامان، مصداق مرج البحرین یلتقیان، الامام المظفر و شجاع الغضنفر و قاسم طوبى و سقر و ساقی الحوض الکوثر، الذی سمت امہ حیدر، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس واہل البیت و یطہرکم تطہیرا۔ بعد فقد قال الله قرآنه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون۔ صلوات پڑھیے محمد۔ سوگواران امام مظلوم، ماتمداران سید الشہداء، بزرگ سامعین حضرات، بالخصوص مدتوں بعد وطن کے محرم کی اس مجلس میں شرکت کر رہے ہیں عالی جناب مولانا سید محمد باقر صاحب اللہ میرے مامو جان، جو فرش اعضاء پہ تشریف رکھتے ہیں، میری سعادت ہے۔ اور ہمارے آج کی عظیم مجلس مسلسل اس آیت کے ذیل میں آپ حضرات کے گوش گزار ہو رہی ہے، لیکن اس امام بارگاہ کی یہ شبیہ کی مجلس شہید کے اوپر مسلسل گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے، تو کچھ گوشے، کچھ نکات، کچھ معروضات آپ حضرات کی خدمت محترم میں مجھے عرض کرنا ہے۔ توجہ کے لیے میں نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ آپ حضرات کی بیداری مجھے دکھ رہی ہے تو توجہ تو رہتی ہی ہے۔ عزیزان محترم، شہید کے اوپر مسلسل آپ حضرات سے میں گفتگو کر رہا ہوں کہ شہید زندہ ہے، شہید مرتا نہیں ہے اور اپنے رب کی طرف سے رزق پاتا ہے، بلکہ اللہ نے تو یہ بھی کہا کہ گمان نہ کرنا، یعنی گمان نہ کرنے کی قید لگا کے پروردگار بتا رہا ہے کہ امکان تصور میں بھی یہ بات نہ آئے کہ شہید مردہ ہے، شہید زندہ ہے اور اپنے رب کی طرف سے رزق پاتا ہے۔ کائنات میں تو طرح طرح کے شہید دیکھے گئے عزیزان گرامی، لیکن جب شہادت کو محسوس ہوا کہ انسانوں کی زندگی کی معراج کا نام شہادت ہے، عزیزو یہی نہیں، معصوموں نے بھی شہید ہونے کی خواہش کی اور دعا کی،
اور جب شہادت انسانوں کی معراج ہے تو آخر شہادت کی معراج کیا ہوگی؟ عزیزوں تو شہادت کی معراج دیکھنے میں کربلا کے میدان میں نظر آئی، یعنی کائنات کے سروں پر شہادت کا تاج پہنا دیا جائے تو تمام شہیدوں کی شہادت کا تاج جو ہے وہ شہادت ہے، اور کربلا کے شہید شہید اعظم ہیں، اور اس میں امام حسین کے لیے تو بالخصوص کہا گیا ہے کہ امام حسین شہید اعظم ہیں۔ مل جل کے صلوات پڑھیں محمد و شروع کر رہا ہوں۔ جس شہید کی شجاعت اور شہادت سننے کے لیے آپ بیٹھے ہیں، کائنات شجاعت کا انوکھا ساونت ہے، انوکھا شہید ہے، انوکھا جری ہے، انوکھا بہادر ہے علی اصغر، کہ دنیا نے دیکھا کہ جو بھی میدان میں آیا وہ سواری پر آیا۔ عزیزو جب میں نے غور کیا اور فکر کیا تو بہادروں کی پہچان سواریوں سے بھی ہوا کرتی ہے، کبھی کبھی سوار سے سواری کی پہچان، کبھی کبھی سواری سے سوار کی پہچان۔ جملے میں توجہ فرمائیں آپ عزیزو، کائنات میں سواری کے اعتبار سے شجاع دیکھا جائے تو حسین سے بڑا کوئی بہادر نہیں۔ جملہ کہنے جا رہا ہوں، آپ حضرات مل جل کے ایک بار صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ جلدی آئیے ایک بار بہتر انداز میں صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل۔ کائنات کی شجاعت کا انوکھا شہید ہے علی اصغر، انوکھا ساونت ہے علی اصغر، انوکھا جری ہے علی اصغر، انوکھا بہادر ہے علی اصغر۔ عزیزان گرامی، اگر شہید کو سوار کو سواری سے پہچانا جائے تو کائنات میں حسین سے بڑا کوئی شجاع نہیں، اس لیے کہ کائنات میں رسول سے بڑا کوئی نبی نہیں، اور جو مرسل اعظم کی دوش کا سوار ہو اور اب اس شہید کو دونوں ہاتھوں سے سلام کریے گا، رسول کی سواری، رسول حسین کی سواری، اور حسین کے ہاتھوں کے سوار کا نام علی اصغر ہے۔ اسی لیے اس شہید کا کسی سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ میں تاریخ جملوں میں پڑھوں گا، مجھے فصاحت کرنے کی اور اس کی وضاحت کرنے کی کا وقت میرے پاس نہیں ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی متوجہ ہو کے سن لیجئے، تاریخ میں اس جری جیسا کوئی بہادر نہیں، اس جری جیسا کوئی ساونت نہیں، اس جری جیسا کوئی شجاع نہیں۔ اس لیے توجہ کا طالب ہوں، ایک منظر بیان کر رہا ہوں۔ تاریخ کی انوکھی کتاب، اور اس کتاب کا نام شجاعان عرب، مورخ کا نام حسن ابدہی، کہتا ہے، لکھتا ہے کربلا کے باب میں کہ جناب عباس علی اصغر کو آغوش میں لیے ہوئے ہیں۔ آپ حضرات کی گود میں کبھی چھوٹے بچے ہوں تو اس چیز کو آزما کے دیکھیے گا، بچوں سے آنکھ ملائیے تو بڑی آسانی سے وہ اپنی پتلیاں گراتے نہیں ہیں۔ جناب عباس آغوش میں لیے ہوئے ہیں اور علی اصغر کو غور سے دیکھ رہے ہیں، علی اصغر بھی چچا کو غور سے دیکھ رہے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ آخر اتنی توجہ سے دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ تو جناب عباس نے جواب دیا، میں اپنے آنکھوں کا جلال اس بچے کی آنکھوں میں ڈالوں گا۔
روب نظر کا کمال کیا ہوتا ہے عزیزو، تو یہ وہ جری ہے، وہ بہادر ہے، وہ سامنت ہے کہ اس کا کسی سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ میں لفظوں میں تاریخ پڑھوں گا عزیزان گرامی، فضائل فصاحت و بلاغت اور وضاحت کے ساتھ پڑھنے کا اس مجلس میں وقت نہیں ہوتا ہے، تو جملے کو تاریخ سمجھ کے سنیے گا عزیزان گرامی۔ اسماعیل کی محنت کی انتہا زمزم۔ اب میں اس کی وضاحت کروں گا تو بڑا وقت نکل جائے گا۔ ایڑیاں رگڑی تو پتھر سے پانی نکلا ہے نا، تو ان کی جو محنت تھی پیاس کے لیے، اسماعیل کی پیاس کے لیے محنت کی انتہا کا نام زمزم، علی اصغر کی پیاس کی ابتدا کا نام کوثر۔ عزیزان گرامی، جملے کی وضاحت تو نہیں کروں گا لیکن ایک منظر ضرور پیش کروں گا۔ امام حسین جب لے کے کربلا میں علی اصغر کو میدان کی طرف جا رہے تھے تو فرات کا ہلکا سا رخ بڑھا تو علی اصغر نے اپنے منہ کو مول لیا۔ امام حسین نے دیکھ کے پوچھا، میرے لال تم نے پیاس کے عالم میں بھی فرات کو دیکھا نہیں؟ تو عجب نہیں علی اصغر نے جواب دیا ہو کہ پیاس کے عالم میں پیاسی نظر سے پیالے کو دیکھنے والے کا نام اسماعیل ہے، اور بھرے دریا سے منہ پھیر لینے والے کا نام علی اصغر ہے۔ کہ میں اتنی شدید پیاس کے عالم میں، اتنے شدید پیاس کے عالم میں اس بچے کو لے کے آ رہا ہوں اور یہ بچہ پانی کی طرف دیکھتا بھی نہیں، تو پوچھا کہ علی اصغر وجہ تو بتا دو۔ تو پہلی وجہ تو وہ تھی، اور دوسری وجہ عجیب و غریب ہے عزیزان گرامی۔ پلٹ کے بابا کے چہرے کو دیکھ کے کہا کہ بابا میں پانی کی طرف کیا دیکھوں جو کچھ لمحہ پہلے اسی پانی کا پانی میرا چچا اتار چکا۔ یہ تو بچے کی شجاعت اور امام حسین کے ساتھ۔ اب سنیے کس ماں کا بیٹا ہے، ماں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، سن لیں، علماء کرام تشریف رکھتے ہیں۔ ماں کا نام ہے رباب۔ رباب ربانیت سے نکلا ہے۔ عربی میں رباب، جملہ سنیے گا، اس بادل کو کہتے ہیں جس سے بارش کی بوندیں نہ برسیں، رحمت ہی رحمت برسے۔ عزیزان گرامی، تو اس ماں کا بیٹا ہے۔ اس ماں کے فضائل کے چند جملے سن لیجئے کہ جب امام حسین نے، جملہ سنیے گا فضائل کے رخ سے، امام حسین نے صدائے حلمین بلند کی تو ساری بیویاں دوڑ کے صحن خانہ سے نکل کے صحن آنگن میں چلی آئی، لیکن رباب بے اختیار دوڑتی ہوئی اپنے اس جھولے کے پاس گئی جس میں بچے کو لٹایا تھا، تو یہ دیکھا کہ بچہ جھولے میں نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، پھر مڑ کے دیکھا تو بچہ زمین پہ گرا ہوا ہے، جو جھولے میں بمثل مردہ پڑا تھا، زمین پر اس عالم میں تھا کہ سر اٹھا ہوا، آستینیں چڑھی ہوئی، مختل کا رخ کیے ہوئے۔ فضائل کا رخ ہے ابھی، مختل کا رخ کیے ہوئے، اور بار بار زمین پر گرنے کے باوجود اچھلتے ہیں۔ رباب نے اپنی آغوش کے پالے کا ارادہ سمجھ لیا، میرے لال اسی دن کے لیے پالا تھا، اسی دن کے لیے پالا تھا۔ اب رباب نے ایک صندوق کھولا، میں نے اسی فضائل کے لیے اتنی بڑی زحمت دی ہے۔ ایک صندوق کھولا، کھولنے کے بعد تمام بیویاں رباب کو گھیرے ہوئے ہیں۔ کھولنے کے بعد
ایک سفید کرتا نکالا. دیکھیے یہ شبیہ کی مجلس ہے، اللہ کے واسطے میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر نیند سونا ہے تو بستر پہ چلے جائیں. ایک بار مل جل کے باواز بلند صلوات پڑھیں محمد والے. ڈال کے مجلس پڑھتا ہوں، میں آنکھیں چھپا کے بند کر کے مجلس نہیں پڑھتا. اور فضائل یہ مجلس عام مجلسوں سے الگ ہے. اور جب آپ کسی بھی شبیہ کی مجلس میں بیٹھے تو اس انداز سے بیٹھے کہ گریبان کھلا ہوا ہو، آستین چڑھی ہوئی ہو، اس لیے کہ شہزادی کی خاص نظر ہوتی ہے اس مجلس میں. میں مسائل میں پڑھوں گا عزیزان گرامی. تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ بیویاں فرات کا، بیویاں رباب کا حلقہ بنائے ہوئے ہیں. رباب گئیں، جا کے انہوں نے ایک سفید کرتا نکالا اور علی اصغر کو پہنایا. بیویوں نے پوچھا بی بی سفید کرتے کی تشبیہ کفن سے ہوتی ہے. کہا میدان میں بھیج کے ڈرنے والی مائیں اور ہیں، اب کفن پہنا کے بھیجنے والی. جب یہ جذبہ دیکھا تو ایک صندوق اور جناب زینب نے کھولا، اس میں سے ایک سرخ امامہ نکالا. راوی نے لکھا ہے کہ وہ امامہ غدیر پر وہ امامہ خیبر میں رسول نے علی کے سر میں باندھا تھا. اس امامے کے کچھ پیچ کھولے اور ایک امامہ بنایا، علی اصغر کے سر پہ رکھا. کرتا سفید، امامہ سرخ. بے عینہی حسن ابجہی لکھتا ہے کہ اسی لباس میں خیبر میں بڑے علی کو دیکھا گیا تھا، کربلا میں چھوٹے علی کو. کسی کتاب میں یہ نہیں ملتا، بس فضائل کا رخ کا آخری جملہ، کسی کتاب میں یہ نہیں ملتا کہ بنی ہاشم نے تیر اندازی کہیں سے سیکھی ہو. اور علی اصغر کے نانا عرب کے سب سے بڑے تیر انداز تھے، تو لہو میں تیر اندازی کے ہنر آئے تھے ان کے پاس. عزیزو بس 2 جملے کے فضائل ہیں، اب جاگ جائیے کہ تیر اندازی کا ہنر علی اصغر کے جسم اقدس میں لہو میں آئے تھے. تیر اندازی کے ہنر وہ نانا کی جانب سے. ہمیشہ تاریخ نے لکھا کہ بنو ہاشم تلواروں کے دھنی ہوا کرتے تھے. اس پر ایک حاشیہ بھی لکھا ہے آپ کے سید علی نقی نقن صاحب مرحوم نے کہ تیر اندازی دراصل بزدلوں کا وار ہوا کرتا ہے. دور سے وار جو کرے وہ جگردار نہیں ہو سکتا. جگر والے لوگ تو تلوار سے حملہ کرتے ہیں، سامنے سے آتے ہیں، نیزے سے حملہ کرتے ہیں. گرز کا حملہ دھوکے کا ہے. توجہ کا طالب ہوں. تو تیر کا حملہ دور سے ہوتا ہے، زیادہ تر چھپ کے ہوتا ہے. عزیزان گرامی آپ نے دیکھا بھی ہوگا. تو تیر اندازی کا ہنر سیکھنے کے لیے ہرملہ عمر قیس کے پاس آیا. بس فضائل کا آخری رخ انشاءاللہ وجود وجد میں آئے گا. عمر قیس کے پاس آیا. آنے کے بعد اس نے کہا کہ ویسے تو آپ میرے بارے میں جانتے ہیں. کہا کہ ہاں میں نے تیرا نام سنا ہے کہ تو عرب کا بڑا مشہور تیر انداز ہے، تو کیا سیکھنا چاہتا ہے؟ میں تفصیل سے نہیں پڑھ سکتا، میری مجبوری ہے وقت کی. کیا سیکھنا چاہتا ہے؟ بس جملہ سن لیجئے. کہا میں وہ ہنر سیکھنے آیا ہوں کہ جس ہنر سے مجھے یہ آ جائے کہ میں سامنے والے کے ارادے کو جان جاؤں. توجہ فرمائیے، میں ارادے کو جان جاؤں. تو عمر قیس نے
ایک جملہ کہا جو تاریخ نے رقم کیا، کہا کہ سنیے، کہا کہ یہ ہنر سیکھنے کے لیے لہو کے پاک ہونے کی شرط ہے۔ یہ ہنر تو نہیں سیکھ سکتا۔ تو اب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تو پھر میں جا رہا ہوں۔ اب جب جانے لگا تو اس وقت کی تاریخ نے لکھا کہ عمر قیس نے اسے کہا سن جا رہا ہے تو جا، سن میری ایک حکایت لیتا تھا، جنگ میں اگر ذلیل ہونا نہیں چاہتا تو کسی بنی ہاشم کے بچے سے مت الجھنا۔ یہی وجہ تھی۔ زندہ باد، زندہ باد۔ بس عزیزو، کربلا کے فضائل کا آخری لو، کربلا کے میدان میں آیا تو اس نے 3 تیر چلائے، اور جب تینوں تیر بیکار چلے گئے، توجہ کا طالب ہوں، تینوں تیر بیکار چلے گئے تو اس نے اپنی کمان خاک میں پٹکی، اور پٹکنے کے بعد کہا اے حسین میں تیرے بچے سے جنگ ہار گیا۔ امام حسین نے علی اصغر کو اپنے دونوں ہاتھوں پر بلند کیا، بالکل ویسے ہی بلند کیا، شباہت دیکھیں جیسے رسول نے خیبر میں علی کو بلند کیا تھا۔ عزیزان کرام بلند کیا۔ اب بلندی سے رابطہ کیا ہے؟ رابطہ یہ ہے کہ وہاں بڑے علی بلند ہوئے تو دین مکمل ہو گیا، یہاں چھوٹا علی بلند ہوا تو دین بچ گیا۔ سورہ بنی اسرائیل میں یہ واقعہ رقم ہے کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے مل کے ایک گائے کے بچے کو، یعنی ماں کے سامنے اس کے بچے کو ذبح کر دیا۔ نتیجے میں وہ ماں اتنا تیز چیخی کہ قرآن بیان کرتا ہے کہ بنی اسرائیل کے قلعے کی دیواریں ہل گئیں۔ جب لے کے نبی کے پاس آیا گیا کہ یا نبی اللہ اس کی شفاعت کر دیجئے، تو کہا کہ اس کی شفاعت میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس نے ایک ماں کے سامنے اس کے بچے کو ذبح کر دیا۔ سوگوارا نے امام مظلوم ماں کے سامنے، مجھے ایک ماں اور یاد آ گئی، ایک ماں کے سامنے اس کے بچے کو 2 بار ذبح کیا گیا۔ ہائے رباب کا کلیجہ! یہ شبیہ کی مجلس ہے، یہ جنازے کی مجلس ہے، اس مجلس کے رونے کا انداز الگ ہوتا ہے، اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں مصائب کا انتظار نہیں کیا جاتا، سوچ کے رویا جاتا ہے کہ عزیزو ہمارے اور آپ کے ہاں جب کوئی جنازہ ہو جاتا ہے تو سنبھالنے والے ماں کو باپ کو پکڑے ہوئے رہتے ہیں، ماں کو تو بیویاں پکڑے رہتی ہیں، جب وہ بیوی اپنے بچے کی جنازے پہ جاتی ہے نا تو عالم یہ ہوتا ہے کہ بال کھلے ہوئے ہوتے ہیں، کمر جھکی ہوئی ہوتی ہے، بیویاں پکڑے ہوتی ہیں۔ ہائے رباب! ضرور اپنے اس بچے کے جنازے پر
آتی ہے تو گریے کا حق ہے جو ادا ہونا چاہیے. بچیں گے تو پھر اگلے برس روئیں گے علی اصغر کو. زندگی کا کسی کی کوئی بھروسہ نہیں ہے. اپنی گود کے پالے چلے گئے, آنکھوں کے سامنے چلے گئے. رونے والوں کی 3 قسمیں بیان کی گئی. ایک قسم رونے والے کی وہ ہے کہ جب کہیں آپ جنازے میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ باہر کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں, ارے یہ تو کیسے ہو گیا, کیا ہو گیا. ایک رونے والا جنازے کے آس پاس آ کے روتا ہے. ایک رونے والوں کو بتانا نہیں پڑتا کہ یہ کون ہے. اس کے اندر رونا اس بے اختیاری کے ساتھ ہوتا ہے کہ پہچانوانا نہیں پڑتا کہ یہ کون ہے. جانتے ہیں فاطمہ آپ کو ویسا ہی رونا دیکھنا چاہیے, اور دنیا جانتی ہے ہم کو کہ ہم شہیدوں پر ایسے ہی روتے ہیں جیسے اپنوں پر رویا جاتا ہے. بلکہ اپنوں پر تو سال 2 سال روتے ہیں. ہائے کربلا اور حسین کہ ہم 1400 برس سے رو رہے ہیں, دل نہیں بھرتا. حسین اس بچے کو لے کے میدان میں آئے. حسین کی طرف کی آخری حجت تھی, اور لے کے آئے, اور آنے کے بعد کہا کہ اے ظالموں. عزیزوں, کسی غیرتدار کے لیے سب سے مشکل کام ہوتا ہے کسی سے کچھ مانگنا. اور حسین جیسے غیرتدار کے لیے کہ جو کوثر کا مالک ہو. عزیزو, اسی لیے تو سجاد سے پوچھا گیا کہ آپ کے بابا پہ سب سے برا وقت کب پڑا, تو 3 وقت بتایا, اور اس 3 وقت پہ پوری مجلس بس ایک وقت سنیے. کہا میرے بابا پہ سب سے برا وقت وہ تھا کہ بابا ظالموں سے پانی مانگ رہے تھے, یہ جانتے ہوئے مانگ رہے تھے کہ دیں گے نہیں. قیامت سنیے گا, جس بچے کو کبھی ٹھنڈی زمین پہ نہ لٹایا گیا ہو, اس بچے کو حسین نے گرم زمین پہ لٹا دیا. ارے میں نے کچھ خطا کی ہے تو اس بچے کی کیا خطا ہے, اسے 2 بوند پانی دے دو. جب پانی نہ ملا تو پھر حسین نے اٹھا لیا. حسین نے کلیجے سے لگایا, میرے لال مجھے حجت تمام کرنی تھی, میں نے کر دی. اب لے کے آئے, اشقیاء سے خطاب کر رہے ہیں, اے میرے لال تو بھی حجت خدا کا بیٹا ہے, تو بھی کربلا میں جنگ کرنے کے لیے آیا ہے, حجت خدا کا بیٹا ہے. عزیزو, اب کائنات نے وہ جنگ دیکھی کہ تاریخ کے اوراق پر ایسی جنگ نہ ہوئی نہ ہوگی. کیا دیکھا کہ تقریباً 80,000 سے زیادہ کے اشقیاء سامنے کھڑے ہیں, اور کچھ دوری پر حسین ایک بچے کو ہاتھوں پر لیے ہوئے کھڑے ہیں. اور جب بچے نے, سنیے گا, خشک ہونٹ اتنے ہو گئے تھے حسین کے کہ تالو میں زبان چپک گئی تھی. اور جب چھڑایا ہے علی اصغر نے تو تھرا کے حسین نے آسمان کی طرف دیکھا. یہ منظر تھا عزیزان کرام. اور سوکھے ہوئے ہونٹ پر سوکھی ہوئی زبان پھیری تو اپنے نہیں روئے, جو مارنے آئے تھے نا وہ ڈاڑھے مار مار کے رونے لگے. کیفیت پیدا ہو گئی مجمع. تب پیسر سعد گھوڑے پہ سوار ہوا اور اس نے کہا حسین کے کلام کو قطع کر دے. اب ہرملہ نے کہا کہ میں اس بچے کو تو تیر نہیں مار سکتا, لیکن میں حسین کو تیر ماروں گا. یہ حسین کا بیٹا ہے, حسین کو تیر لگنے نہیں دے گا.
اس منظر کو ماں در خیمہ سے دیکھ رہی تھی. ادھر حرملہ کا تیر چلا. ماں نے اچک کے کہا اے بیٹا فاطمہ کی کمائی سے ہوشیار. علامہ رشید ترابی پڑھتے ہیں کہ بچے کا سر داہنے ہاتھ پر، پاؤں بائیں ہاتھ پر. علی اصغر نے پوری کروٹ لی. تیر حسین کی طرف آ رہا تھا. اپنے گلے کو لیا، بازو کو توڑتا ہوا. تیر پھنس گیا. علی اصغر جھول رہے. غور سے دیکھا، تعویذ بن کے لپٹے ہو بابا کے شہر میں. تیر نکالنا چاہتے نہیں نکلتا. مقتل کا رخ کیا. اے بیٹا علی اکبر، یہ امتحان دے چکا ہوں. اے پروردگار، ایک باپ سے کیسے کیسے امتحان. تیر کو نکالا، لہو جاری ہوا. چاہا آسمان کو پھینکے، منع. زمین کو پھینکے، منع. سینے سے لگائے ہوئے کچھ دیر بیٹھے رہے. لے کے آئے در خیمہ کی طرف. اب در خیمہ پر آتے ہیں تو ایک ہی جنازے میں حسین کی وہ حالت تھی کہ 71 جنازے اٹھائے تھے، 70. حسین کی یہ حالت نہیں تھی. جست مارتے تھے، ایک بار جنازے کو اٹھاتے تھے اور لا کے خیمے میں رکھ دیتے تھے. لیکن اس جنازے کو لے کے کبھی آگے بڑھتے، کبھی پیچھے ہٹے. انا للہ رزن پہ خزائے. عجب عالم تھا حسین کا. در خیمہ پر سکینہ نظر آئی. اب جب سکینہ کو دیکھا تو قریب بلایا، پھر علی اصغر کو چھپا لیا. حسین سوچ رہے ہیں کہ کبھی بھی کسی بچے کی آغوش میں بچے کا جنازہ نہیں دیا جاتا. لیکن در خیمہ پر کوئی نظر نہیں آیا. تو سکینہ دوڑ کے گئی، اماں کو لے کے آئی. رباب در خیمہ پر آئیں. اب سکینہ کے ہلکا سا عبا ہٹا کے حسین نے دیکھا تو سکینہ نے غور سے دیکھا. اب تک کہہ رہی تھی کہ بابا پانی پلا لائے، اب سکینہ کہتی ہے کہ بابا کیا فرات کا پانی سرخ ہو گیا. سنیے گا مسائل. رباب آئی. رباب نے علی اصغر کا لہو لہان دیکھا تو جانتے میں نے جب یہ تاریخ پڑھی تو میں بہت رویا. رباب نے سینے سے لگا کے گریہ نہیں کیا. رباب لے کے اسی جھولے کے پاس گئی جس جھولے کی شبیہ آپ اٹھاتے ہیں. لے جا کے جھولے میں علی اصغر کو لٹا دیا اور لٹانے کے بعد کہا اے میرے لال، آنکھیں تو کھلی ہیں، میری طرف دیکھ، تیری ماں تجھے دونوں ہاتھوں سے سلام کر رہی ہے. تو نے فاطمہ کے یہاں اس غریب کو رشید ترابی کہتے ہیں کہ بیویاں اپنے سارے شہیدوں کا غم بھول گئیں. حسین علی اصغر کو لے کے اتنی مشکل سے نکلے کہ ہر بیوی نے علی اصغر کے پاس آ کے یہی کہا کہ میری قربانی تم پہ قربان تھی. اے میرے بلال، ایسا شہید نہیں دیکھا گیا. ہاں سوگوارو لے کے میدان میں آئے. آنے کے بعد کچھ دور گئے حسین، اور دور جانے کے بعد حسین نے ایک قبر کھودی. عزیزو، ہم نے قبر
لفظوں کی مجبوری پہ کہا ہے، قبر نہیں کھودی مختل لکھتا ہے کہ گڈھا کھودا۔ اچھا ایک بوڑھا باپ پردیس میں کوئی نہیں ہے تو کیسی قبر کھود سکتا ہے؟ عزیزو روایت بتاتی ہے کہ خدا نہ کرے کہ گھر میں موت ہو، لیکن اگر موت ہو تو کم سے کم دو کی موت نہ ہو، ایک جوان کی موت، ایک بچے کی موت۔ بچے کی موت کا یقین ماں کو نہیں ہوتا، شانہ ہلا ہلا کے ماں دیکھتی ہے، الٹ الٹ کے ماں دیکھتی ہے کہ شاید رمق حیات باقی ہو، لیکن جب یقین ہو جاتا ہے نا تو ماں زمین پر بیٹھ جاتی ہے، ہائے میرا لال۔ شاید خدا یہ دن کسی باپ پہ نہ لے آئے کہ پردیس ہو اور بیٹے کو دفن کرنا پڑے۔ حسین نے قبر کھودی، کھودنے کے بعد عزیزو تیر شیشوبہ اتنا زہریلا تھا کہ علی اصغر کی آنکھیں کھلی تھیں۔ ہر سال میں آپ کو یہ مصائب سناتا ہوں، سنیے، آنکھیں کھلی تھیں۔ رباب کہتی ہیں کہ فضہ نے، ہم نے اور شہزادی نے چاہا کہ علی اصغر کی آنکھیں بند کر دیں، لیکن زہر کا وہ اثر تھا کہ آنکھیں بند نہیں ہوئی۔ کائنات کا اکیلا شہید ہے جو ایک ساتھ 3 اسلحوں سے مارا گیا۔ اس سے چھوٹا کوئی شہید نہیں، اور 3 اسلحوں سے مرنے والا کوئی شہید نہیں ہے۔ عزیزو علی اصغر کو تیر سے مارا گیا، اور ایسا تیر تھا کہ جس نے کان سے گلے تک ذبح کر دیا تھا۔ ماں کے سامنے خنجر سے گلا بھی کاٹا گیا۔ عزیزو اب حسین نے علی اصغر کو قبر میں لٹایا، پر مصائب کے آخری لمحے قبر میں لٹایا۔ لٹانے کے بعد غور سے دیکھنا شروع کیا حسین کو۔ دیکھ رہے ہیں، دائیں سے دیکھا، بائیں سے دیکھا، جس طرف سے دیکھ رہے ہیں علی اصغر بابا کو دیکھ رہے ہیں۔ امام رضا فرماتے ہیں کہ کھلی آنکھ کا مردہ دفن کرنے کا کلیجہ کسی باپ کو اللہ نے نہیں دیا۔ یہ تو میرا جد حسین تھا جس نے 6 مہینے کے بچے کو قبر میں لٹایا۔ حسین کچھ سوچ رہے تھے کہ ناگاہ پشت سے آواز آئی، السلام علیکم یا غریب الغربا۔ اب اس نے مڑ کے دیکھا تو حسین نے کہا کہ مجھے اس غربت میں سلام کرنے والا کون ہے؟ بلایا، کہا قاصد صغرا ہوں۔ کہا کیا لایا ہے؟ کہا خط لایا ہوں۔ اب جو خط پڑھا تو میں خط نہیں پڑھ سکتا عزیزو، ایک بہن کے کیا ارمان ہو سکتے ہیں وہ آپ سوچ لیجئے اور رو لیجئے۔ چند قدم بڑھا تھا کہ اسے پھر کچھ یاد آیا، اب جب یاد آیا تو اس نے جیب سے ایک پوٹلی نکالی اور وہ حسین کو دی۔ حسین نے اس پوٹلی کو کھولا تو اس میں 2 ننھے ننھے سلے ہوئے کرتے، بہن کا ارمان، 2 کرتے تھے۔ ایک کرتے کو قبر میں نیچے بچھایا، دوسرا کرتا اوپر سے اڑھایا۔ اڑھانے کے بعد حسین ہے حسین، انہوں نے ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا، کہا اے بیٹی اس غربت میں تم نے اپنے باپ کا بھرم رکھ لیا۔ ارے حسین اتنا غریب کہ دفن کر رہا ہے، پاس میں کفن نہیں ہے۔ بس عزیز بیویاں تو آخری رخصت ہو چکی تھی، رخصت ہو چکی تھیں عزیزو، بس ایک سجاد جو غش کے عالم میں تھے انہوں نے علی اصغر کو رخصت نہیں کیا تھا۔ اب حسین نے ایک مرتبہ جھک کے علی اصغر کو دیکھا، اس کے بعد خیمے کی طرف دیکھا، اے بیٹا سجاد غش سے آنکھیں کھولو، بھائی دفن ہو رہا ہے، تیرا بابا تنہا دفن کر رہا ہے، مختل نے
پھوپھی میرا بابا. بس اس کے بعد حسین کو اپنوں کی یاد آئی. اب جب اپنوں کی یاد آئی تو فرات کا رخ کیا. بھیا عباس کاندھے پہ لیے پھرتے تھے. حسین کی کمائی دفن ہو رہی ہے. آؤ آخری دیدار کر لو. صفے گیتی سے لاشا اٹھتا تھا اور گر پڑتا تھا. اس کے بعد حسین نے ایک کو اور پکارا. ایک مرتبہ مقتل کا رخ کیا. اے بھیا علی اکبر، اے بیٹا علی اکبر، بھائی دفن ہو رہا ہے. ارے گود میں لیے پھرتے تھے، اب قبر میں جا رہا ہے، آ کے دیدار کر لو. جب کوئی نہیں آیا ایک مرتبہ حسین